اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ اللهم اجعلنا منهم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین۔ لاسٹ ڈسکشن میں جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ماں جو ورڈ ہے اس کے ٹوٹل 10 ٹائپس ہیں، اور یہاں پہ جو یوز ہو رہی ہے وہ ایز اے کوشچن، وما ادراک، اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ تم کس طرح اندازہ لگاؤ گے۔ ماں کی میں نے ایک بات آپ کو نہیں بتائی تھی، وہ یہ تھی کہ آپ ماں کو استفہامیہ ایز اے کوشچن یہ ورڈ یوز ہوتا ہے، اور یہاں پہ استفہام انکاری ایز اے نیگیٹو کوشچن یوز ہو رہا ہے کہ ایک ایسا سوال پوچھ رہے ہیں جس کا پوچھنے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ یار اس کو اس جواب کا نہیں پتہ، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے وہ سوال کیوں کریں گے جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ لیکن ایک عربی کا خاص ایک یہ لغت میں ہوتا ہے کہ ایک ایسا سوال کرنا کہ لوگوں کو اس کا پتہ نہ ہو، اس کو ان کے اندر تجسس بڑھانے کے لیے، ٹھیک ہے، ان کو امپورٹنس دلانے کے لیے کہ یار میں تمہیں جو چیز بتانے جا رہا ہوں تمہارے وہم و گمان میں نہیں ہے۔ فار ایگزامپل میں کسی اپنے چھوٹے بھائی کو، ٹھیک ہے، کچھ چیز دیتا ہوں اور اسے میں کہتا ہوں یار میں تمہیں بہت اچھی گفٹ دینے لگا ہوں، تمہیں پتہ وہ کیا ہے؟ اب وہ اپنے حساب سے کیا اندازے لگائے گا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر ایک کیوریوسٹی بھی آئے گی، تھوڑا سا اس کے اندر تجسس بھی پیدا ہوگا، وہ اب میری بات غور سے بھی سنے گا کہ یار یہ بھائی مجھے کیا دینے لگے ہیں جو تمہیں مجھ سے پوچھ رہے ہیں، تمہیں پتہ میں تمہیں کیا دینے لگا ہوں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ اسی طرح ہم سے پوچھ رہے ہیں ایک کوشچن کہ تمہیں پتہ ہے میں تمہیں کیا بتانے لگا ہوں، اس رات کی فضیلت جو میں نے آج تک کسی امت کو بھی وہ چیز نہیں بخشی، خاص تمہارے لیے، ٹھیک ہے۔ اب اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا تھا کہ یار یہ 1000 مہینوں سے بہتر تمہیں ایک رات دے رہا ہوں؟ اس کی 3 ریزن دیکھی تھیں کہ ایک اللہ تعالیٰ اس میں ہماری قسمت کے فیصلے لکھتے ہیں اگلے سال تک کے، اس میں فرشتے اترتے ہیں سلامتی لے کر صبح تک۔ تو اب بات یہ کہ فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ کسی بھی رات کو ہمارے فیصلے لکھتے ہیں اور اگلا سال ہمارا برا نہیں گزرتا، ہم کہتے ہیں ہمارا یہ سال بڑا بھاری گزرا، جس میں ہمیں کاروبار میں نقصان ہوا ہے، پڑھائی صحیح نہیں جا رہی، گھر کے حالات بہتر نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تمہارے ایک ایسی رات میں تمہارے فیصلے لیتا ہوں جو صبح تک سلامتی ہے، جو رات صبح تک سلامتی ہے، ٹھیک ہے، سلام ہی حتی مطلع الفجر، اس میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کچھ چیز ایسے کیوں لکھ سکتے ہیں جو ہمارے لیے بہتر نہ ہو؟ دیکھیں یہ ہماری کم عقلی ہے، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کچھ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پہ کہتے ہیں نا، شاید تم کسی چیز کے پیچھے کسی چیز کو تم چاہتے رہو تمہارے لیے بہتر نہ ہو، ٹھیک ہے، اور کسی سے تم دور بھاگتے ہو تمہارے لیے بہتر ہے، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تو ہمیں اپنی جو ہے نا عقل کو محدود رکھنا چاہیے کہ ہم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو بھی کریں گے بہتر کریں گے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھ لیں حضرت یوسف کی مثال دیکھ لیں، کس طرح ان کا گزرا بچپن، کنویں میں گر گئے ایزا، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ایزا غلام سولڈ ہوئے، پھر جیل میں اتنے سال گزارے، وہ کیا سوچیں گے بھائی اس میں کیا بہتری ہے میرے لیے، لیکن ایٹ دا اینڈ وہ ساری چیزیں بالکل اس طرح ریورس ہوئیں کہ وہ مصر کے بھی سردار بن گئے، ٹھیک ہے، ان کے بھائی بھی انہیں مل گئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اب دیکھیں وہ بھی اسی طرح ہی ہے، شروع میں تکلیفیں آئی ہیں لیکن انہی تکلیفوں کے ذریعے وہ ایک خاص مقام پہ پہنچے۔ تو اللہ تعالیٰ میں یہ بتاتے ہیں کہ یار اس رات میں تمہارے لیے جو کچھ بھی لکھوں گا نا وہ سلامتی ہوگا۔ آپ دیکھ لیں مکہ کی مثال دیکھ لیں، جب قرآن شریف شروع میں نازل ہوا تھا وہ کس طرح سے دور بھاگتے تھے۔ آپ ابو سفیان کو دیکھ لیں، خالد بن ولید کو دیکھ لیں، اب یہ وہ لوگ تھے جو شروع میں بالکل اپوز کرتے تھے اسلام کو، ٹھیک ہے، لیکن جب اسلام ہوا میں داخل ہوئے 19 سال کے بعد، وہی لوگ جو پہلے دشمن تھے آج وہی لوگ کنہوں نے کتنی فتح کی ہیں، خالد بن ولید نے کتنی سلطنتوں پہ وہ ایز اے کمانڈر جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ اس رات میں جو کچھ بھی لکھ رہا ہوں نا، مکہ والے جو مودودی صاحب کا اس میں کامنٹ ہے میں اس سے ریلیٹ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات میں ایک ایسا فیصلہ لکھا تھا عرب کے لوگوں کے لیے اور پوری دنیا کے لیے فرام عرب، کہ ان کی پوری زندگی، ان کے پیٹرن، ان کی ہر چیزیں بالکل تبدیل ہوتی جائیں گی اور شروع میں انہیں کڑوی لگیں گی، یہ اپوز کریں گے اس چیز کو، ٹھیک، اور بعد میں پھر وہی لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم اسلام میں دیر سے کیوں داخل ہو، تو ان کسی چیز سے دور بھاگ رہے ہوتے ہیں، اس میں ہوتی ہمارے لیے سلامتی ہے، لیکن ہم اس بات کو سمجھ نہیں پاتے۔ آپ اس کی قرآن سے مثال دیکھ لیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ میں نے کتنی دفعہ اس میں خیال ایک دفعہ ادھر میں بتایا ہے، اس کے اوپر لکھے بھی ہیں میں نے بہت سارے آرٹیکلز، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا تھا کہ حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ میں نے نا
کچھ غیب کا علم سیکھنا ہے، کچھ علم سیکھنا ہے. تو انہوں نے کہا جاؤ میرے ایک بندوں میں سے ایک بندے کے پاس. حضرت خضر کے پاس پہنچ تو انہوں نے وہاں پر جو ہے نا ایک کشتی میں سوراخ کر دیا. تو حضرت موسیٰ کہ یہ کیا کیا آپ نے؟ وہ غریب لوگ ہیں، آپ نے ان کا نقصان کر دیا. ایٹ دا اینڈ بتاتے ہیں کہ آگے کچھ لوگ تھے جو ہے نا ان کو لوٹ لیتے ہیں، کشتی بھی کھینچ لیتے. تو میں نے ان کو بڑے نقصان سے بچایا. تو اس رات میں اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی لکھتے ہیں وہ ہمارے لیے سلامتی ہوتے ہیں. اور اللہ ہم سے سوال کر رہے ہیں تمہیں کیا علم وہ رات کیا ہے، تم کس طرح اندازہ لگاؤ گے. ادراکہ کا جو ورڈ ہے نا، اس کی اگر آپ دیکھیں امام راغب نے جو اپنی مفردات میں لکھا ہے وہ کہتے ہیں المعرفۃ المدرکہ بضرب من الحیل یقال دریتہ و دریتہ بہ دریۃ، کہ آپ کسی چیز کے بارے میں کسی چیز کا رزلٹ آپ نے نکالنا ہے بائی تھنکنگ، کسی چیز کی آپ نے معرفت حاصل کرنی ہے اپنے ذہن کو لڑا کے، اپنا دماغ استعمال کر کے. لیکن نظر کہہ رہے ہیں تم یار کس طرح لگاؤ گے، تم نہیں لگا سکتے، تم اس چیز کا علم ہے ہی نہیں. اب دیکھیں اس وقت جب پہلی دو آیتیں نازل ہوئی تھیں تو عرب کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا گرفت دینے لگے. یہ تو اب ہم ہیں نا، ہمیں تو ہر چیز کا پتہ ہے، تو پھر ہمیں اس کی ویلیو نہیں ہے. ان کی تو ویلیو تھی جب ان کو پہلی دفعہ پتہ لگا کہ یار ایک اللہ تعالیٰ خاص کلام میں خاص آیت بھیجی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ رہے ہیں تمہیں پتہ ہے وہ رات کیا ہے. تو ان کے کیا جذبات ہوں گے اس وقت کہ اللہ تعالیٰ کیا دینے لگے ہمیں. اور جب انہیں پتہ چلا کہ 1000 مہینے سے بہتر رات ہے جس میں ہم عبادت کما کے کہاں اپنے درجے پہنچا سکتے ہیں، تو ان کے کیا جذبات تھے. حضور سے آپ کس طرح ڈسکشن کرتے تھے، وہ کس طرح انٹرسٹیڈ تھے کہ یار وہ رات کب ہے، ہم ڈھونڈیں اس رات کو، اس رات میں عبادت کریں. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں آتا ہے کہ آخری 10 دنوں میں نا بالکل سخت طریقے سے عبادت کرتے تھے. رات کو اٹھنا، ایک حدیث میں بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، اپنی جو ہے نا کمر بند کو کس کے صبح تک عبادت کرتے تھے. اتنی عبادت حضرت عائشہ کہتی ہیں عام دنوں میں نہیں کرتے تھے، اور ہمیں بھی ترغیب دلاتا تھا کہ عبادت کرو. صحابہ کرام کتنی عبادت کرتے تھے اس رات میں کہ ان کو اس فضیلت کا کچھ حد تک احساس تھا کچھ آیتیں سننے کے بعد کہ یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے. اور ہم کس طرح کرتے ہیں؟ ہمارے پاس تو سارا علم ہے اس قرآن شریف کا، ہم کتنے اس کی قدر کرتے ہیں. 2 نفلیں پڑھ لیں گے، 4 8 10، ہم اس طرح کرتے ہیں کھڑے میں اگر قرآن شریف میں پڑھ رہے ہیں تو کم از کم 10-15 منٹ کی تو ہماری ایک رکعت ہونا. اب ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو عبادت کرتے تھے نا تو ساتھ ایک صحابی نے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ جو ہے نا آج رات کو عبادت کروں گا. اچھا وہ کھڑے ہو گئے، صحابی بھی ساتھ کھڑے ہو، اور صحابی کہتے ہیں اتنی لمبی میں رکعت کر دی کھڑے کھڑے، میرا دل کرتا تھا کہ میں بیٹھ جاؤں، میں اتنا تھک گیا. تو ہمیں بھی کوشش کرنا چاہیے کہ کم از کم جو 3-4 دن بنتے ہیں 21 23 25 27 29، اس میں میکسیمم جتنی عبادت ہو سکتی ہے کریں. دیکھیں میں آپ کو چھوٹی سجیشن یہ دے سکتا ہوں کہ ہم شروع میں جب رمضان آتا ہے نا ہم بہت زیادہ موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، ہم نے بہت زیادہ عمل کرنا ہے، ہم نے یہ چیز کرنی ہے، وہ چیز کرنی ہے، قرآن ختم کرنا ہے، ہم نے روزے رکھنے ہیں، پھر رات کو عبادت کرنی ہے، تراویحیں پڑھنی ہے. تو آخر 10 دن میں آ کے ہم بالکل تھک جاتے ہیں. موڈریٹ رکھیں، تھوڑی تھوڑی عبادت کریں، لیکن ایٹ دا اینڈ آ کے آخر 10 دنوں میں تو پھر جتنی آپ سے عبادت ہو سکتی، جتنا قرآن پڑھ سکتے ہیں، جتنی دعائیں مانگ سکتے ہیں اتنی مانگ، تاکہ پھر ہم اس رات کا کچھ فائدہ اٹھا سکیں. اچھا میں نے کل آپ کو ایک اور بات بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا علم کیوں نہیں دیا، اس رات کا کیوں نہیں بتایا. ایک میں کو حدیث سے یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایک دفعہ ہمارے نبی اور مولا علی گزر رہے تھے، تو انہوں نے ایک مسجد میں دیکھا ایک شخص سویا ہوا ہے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت علی کو کہ جاؤ اسے اٹھاؤ، نماز کا ٹائم ہو گیا. مولا علی نے جا کے نہیں اٹھایا. آ کے پھر حضرت علی نے انہیں کہا کہ آپ نے یہ نیکی کام خود کیوں نہیں کیا. میں کہا دیکھو میں خود کرتا، اور وہ میرے ساتھ کوئی صرف نیند میں بندے کو ہوش نہیں ہوتا، کوئی مجھے پیچھے دھکا دے دیتا، ٹھیک ہے، کوئی بدتمیزی کر دیتا کہ جاؤ مجھے سونے دو، کہ نیند میں تو نہیں پتا ہوتا. تو یہ اس کے لیے پھر کتنا گناہ کا باعث بن جاتا کہ ایک نبی کو اس طرح کہہ رہے. کیونکہ جہاں پہ آپ اپنے نبی کے سامنے آواز بھی بلند نہیں کر سکتے کہ آپ کے مال ختم ہو جائیں گے سارے، وہ اس طرح کرے. تو اس لیے میں نے اس کو اس چیز سے بچایا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائی ہے رات کہ اگر ہمیں پتہ ہوتی اتنی عظمت والی رات، اور اس میں ہم پھر اسی طرح بیٹھ کے سیزنز دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن اس رات کی قدر نہ کر رہے ہوتے، جانتے بوجھتے، ٹھیک ہے، تو پھر ہمیں اس کا کتنا وبال پڑتا ہے کہ تمہیں اتنا میں نے گفٹ دیا، تمہیں پتہ بھی تھا، چلو یہاں پہ تو ہمیں مل گیا نا، بینیفٹ آف ڈاؤٹ مل گیا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اگر پتہ ہوتا ہمیں اور پھر بھی ہم جا کے وہی اپنی حرکتیں کرتے پھر مقصد کیا ہوتا. انشاءاللہ یہاں سے پھر آیا 2 پہ ڈسکشن تو بڑی ہو سکتی ہے، اتنی کمپلیٹ ہے. کل سے انشاءاللہ ہم آیا نمبر 3 سٹارٹ کریں.